میت کے بال کاٹنا کیسا ہے؟ جواب: ناجائز ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فتاوی رضویہ میں فرماتے ہیں کہ ناجائز ہے۔ در مختار میں کہ میت کے بالوں میں کنگا نہ کیا جائے، یعنی یہ مکروہ ہے، تحریمی ہے، اور اس کے ناخن نہ تراشے جائیں مگر جو ٹوٹا ہوا ہے، اور نہ ہی بال تراشے جائیں، یعنی اس کے مرنے کے بعد زینت کرنا، کنگھی کرنا، بال کاٹنا ناجائز ہے۔ ان میں سے کوئی بھی کام نہیں کیا جائے گا۔ میت کو غسل دینے کا ثواب کیا ہے؟ اب میت کو غسل دینے کا اجر و ثواب کیا ہے؟ امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من غسل میتا وکفنہ وحنتہ وحملہ وصلی علیہ ولم یفشی علیہ ما رأى خرج من خطیئتہ مثل یوم ولدتہ امہ۔ فرمایا من غسل میتا، جس نے میت کو غسل دیا، وکفنہ، اسے کفن پہنایا، وحنتہ، اور اسے خوشبو لگائی، وحملہ، اور اسے اٹھایا یعنی اسے کندھا دیا، اور وصلی علیہ، اور اس کی نماز جنازہ پڑھی، ولم یفشی علیہ ما رأى، اور اس کو غسل دیتے ہوئے اگر کوئی عیب اس کے جسم کا نظر آیا، کوئی نقص نظر آیا، ولم یفشی علیہ ما رأى، اور اس کو ظاہر نہ کرے لوگوں پر، تو خرج من خطیئتہ، جس نے یہ کام کی، اسے غسل دیا، کفن پہنایا، خوشبو لگائی، اور اسے کندھا دیا، اس کی میت کو اٹھایا، اس پر نماز ادا کی، اور اس کا اگر کوئی عیب غسل دیتے ہوئے اسے نظر آیا، اس کو چھپایا، لوگوں سے ظاہر نہیں کیا، خرج من خطیئتہ مثل یوم ولدتہ امہ، وہ اپنے گناہوں سے ایسا پاک ہو جائے جس دن ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا، یعنی جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کے بعد وہ بالکل گناہوں سے پاک تھا، اس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں تھا، تو جس نے یہ کام کیا، غسل دیا، کفن پہنایا، خوشبو لگائی، نماز ادا کی، اس کے اوپر پردہ ڈالا، تو اللہ سبحانہ و تعالی اسے یہ مرتبہ عطا فرماتے ہیں کہ اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اس کی بخشش ہو جاتی ہے۔ اس میت کو کون نہلائے؟ میت کو غسل کون دے؟ جواب: بہتر یہ ہے کہ نہلانے والا میت کا سب سے قریبی رشتہ دار ہو، وہ نہ ہو یا نہلانا نہ جانتا ہو تو کوئی اور شخص جو امانت دار و پرہیزگار ہو، یعنی بہتر یہ ہے کہ نہلانے والا میت کا سب سے قریبی رشتہ دار ہو، وہ نہ ہو یا نہلانا نہ جانتا ہو تو کوئی اور شخص جو امانت دار اور پرہیزگار ہو وہ اسے غسل دے گا۔ پہلا حق تو یہی ہے کہ اس کے قریبی رشتہ دار۔ اب قریبی رشتہ داروں میں سے دیکھیں، فرض کریں باپ فوت ہو گیا تو بیٹے کو چاہیے اسے غسل دے، ماں فوت ہو گئی تو بیٹی کو چاہیے اسے غسل دے، بہن فوت ہو گئی تو دوسری بہن کو چاہیے کہ وہ غسل دے دے، بھائی فوت ہو گیا تو دوسرے بھائی کو چاہیے کہ وہ اسے غسل دے دے۔ اب اگر یہ لوگ موجود ہوں لیکن غسل دینا نہ جانتے ہوں، انہیں غسل دینے کا طریقہ نہ آتا ہو، تو پھر کوئی اور شخص جو پرہیزگار ہو، جو امانت دار ہو، وہ غسل دے تو یہ بہتر ہے۔ کیا نہلانے والے کے لیے پاک ہونا ضروری ہے؟ یعنی جو شخص اسے غسل دے رہا ہے اس غسال کا پاک ہونا ضروری ہے؟ جواب: میت کو غسل دینے والا باطہارت ہونا چاہیے۔ جنبی جس پر غسل فرض ہے یا حیض والی عورت نے غسل دیا تو مکروہ ہے۔ جنبی شخص نے غسل دیا یا حائضہ عورت نے غسل دیا تو یہ مکروہ ہے، مگر غسل ہو جائے گا، غسل ہو جائے گا۔ اور اگر بے وضو شخص نے غسل دیا تو مکروہ بھی نہیں، یعنی ایک شخص حالت جنابت میں بھی نہیں ہے یا عورت غسل دینے والی حالت حیض میں نہیں ہے، یعنی وہ پاک ہے، اور اس نے وضو نہیں کیا، بغیر وضو کے غسل کرائے تو بالکل جائز ہے، اس کے اندر کوئی کراہت نہیں۔ فتاوی عالمگیری کے اندر ہے کہ ضروری ہے کہ میت کو غسل دینے والا پاک ہو، اور اگر کسی جنبی یعنی بے غسل یا حائضہ یا کافر نے غسل دیا تو جائز ہے لیکن مکروہ ہے، اور اگر بے وضو غسل دیا تو بالاتفاق مکروہ